بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ رک جائے، کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ ہمارا کام ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے دعا کروانی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، کوئی پریشانی ہے، مثلا آپ کسی جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یا آپ باہر ملک گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے پیپر کا کوئی مسئلہ ہے، یا باہر جانے کے لیے ویزے کی کوئی رکاوٹ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہو، اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ کیا عمل ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر، وضو کر کے، خوشبو لگا کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اب یہ صلاۃ حاجت 2 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی مرضی آپ پڑھ لیں۔ مکروہ اوقات آپ سمجھتے ہیں سورج نکلتے وقت، سورج جب سر پر ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، ان اوقات میں سجدہ منع ہے، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، باقی ذکر و اذکار، تلاوت، دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت ان مکروہ اوقات کے علاوہ جب مرضی آپ پڑھ لیں۔ اس میں اتنا خیال آپ نے کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پوری کر کے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد یا ہادیو ایک سانس میں جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکیں پڑھنا ہے، مسلسل پڑھتے جائیں، یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو۔ یہ جب سانس ٹوٹ جائے تو اس وقت آپ نے چھوڑ دینا ہے، مسلسل پڑھتے جانا ہے، اور اس کے بعد سیدھا آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 7 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ سے مناجات کرنی ہے، جو آپ کا معاملہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں۔ سجدے کی حالت میں درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اپنا وہ معاملہ، اپنی جو ضرورت، جو پریشانی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سجدے سے سر اٹھا لیں، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی اس ضرورت کو جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کی ہے، وہ اللہ پوری فرما دیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے روزانہ نہیں کرنا، ایک دن ہی کافی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس عمل کو کر لوں، یا دوسری مرتبہ یہ کر لوں، یا تیسری دفعہ کر لوں، اس میں بھی حرج کوئی نہیں، ورنہ مجھے اللہ کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ پہلی بار ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، بھروسہ لگ کر ایک ہی بار کر لیں تو وہ کافی ہے۔ اس کے بعد اپنی اس حاجت اور ضرورت کے لیے ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگ لیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی دعا کو طویل کریں، آپ لمبی لمبی دعائیں کریں، سجدے میں دعائیں کریں، بیٹھ کر کے آپ دعائیں کریں۔ ایک ہی بات بے شک بار بار آپ مانگیں، ایک ہی بات بسا اوقات کیا مانگیں، جیسے بچہ مانگتا ہے نا ضد کر کے، ہم بھی اپنے اللہ سے بخشش ضد کر کے مانگیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ سے ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ کو اس پر اتنا ہی پیار آتا ہے، اللہ کو اس پر اتنا ہی پیار آتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے ضد کر کے اللہ سے بخشش مانگیں کہ اے اللہ، اب تو ہم نے آپ کو منا کر ہی جانا ہے، ہم نے آپ کو راضی کر کے ہی جانا ہے۔ اور میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ خیال نہ ہو کہ کتنے گناہ کیے، کیسے اللہ معاف کرے گا، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، زمین کے ذرات تھوڑے ہیں، سمندر اور دریا کے قطرے بھی تھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے، زمین کے ذرے تھوڑے، سمندر اور دریا کے قطرے تھوڑے بھر کے تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے، زمین اور آسمان کی فضا بھی بھر جائے،
آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہوں کا ڈھیر پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اگر تو ندامت کے آنسو لے کر آئے گا میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کریم مہربان ذات ہے میرے دوستوں۔ مایوسی نہ اختیار کریں، اس دربار میں مایوسی نہیں ہے، ہاں محرومی ضرور ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے گناہ پر ندامت نہیں۔ مایوسی نہیں ہے اللہ کے دربار میں، ہاں محرومی ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بدعائیں کیا کرتے تھے، بہت کم بدعائیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے 3 شخصوں کے لیے بدعا فرمائی، کہا برے ماں باپ پائیں اور اپنی بخشش نہ کروائے اس شخص پر بھی اللہ ہلاک کر دے، دوسرا جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے، اور فرمایا تیسرا کہ جو رمضان کی مقدس گھڑیاں پائے اور ان مقدس گھڑیوں میں اللہ سے صلح اور بخشش نہ کروائے اے اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی بدعا ہو پھر کہاں بچنا، پھر کہاں نجات کی کوئی شکل۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ ہمیں موقع نصیب فرمائے، ضرور آپ توبہ کریں اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کو منا لیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم نے توبہ کر لی، اب ہم کو گناہوں سے بچانا بھی آپ کا کام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک مومن کے بول ہونے چاہیے، اللہ نیکی بھی آپ کی توفیق سے ہوئی ہے اور گناہوں سے بھی آپ ہی کی توفیق سے بچوں گا، آپ ہی کی توفیق سے بچوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ ہر اس ادا سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے اللہ ہمیں پسند کی زندگی اور کامیابی نصیب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ مانگیں گے اللہ پاک بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا، جس کے لیے آپ نے مناجات کی، اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ پوری کر دیں گے۔ اللہ پاک تمام میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔